کے زیر تخلص مشق سخن کرتے تھے۔ جوہر سرسوئی 1918 میں اس دنیا میں آئے۔ ان کے والد سید محمد ہادی بھی شاعر تھے اور قافیے کے تخلص سے طب آزمائی کرتے تھے۔ وہ استاد شاعر تھے، مرثیہ نگاری اور قصیدہ گوئی میں طاق تھے۔ عاشور کاظمی کی مرثیہ نگاری پر کتاب اردو مرثیے کا سفر میں سید محمد ہادی قائد کا تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ جوہر سرسوئی کے ادبی ذوق کو ثقیل کرنے کے لیے ان کے گھر کا ادبی ماحول ہی کافی تھا۔ مقامی اسکول میں 8ویں تک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جوہر سرسوئی نے اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے میرٹھ کے منصبیہ عربی کالج کا رخ کیا۔ وہاں سے ممتاز الفاظل کی صنعت حاصل کی۔ اردو کے ساتھ ساتھ انہیں فارسی زبان پر بھی قدرت حاصل تھی۔ کم عمری سے ہی مشق سخن کرنے لگے تھے۔ ابتدا میں اصلاح کے لیے اپنے کلام والد کو ہی دکھایا کرتے تھے۔ بیٹے کے ذوق اور لگن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے انہیں فیلسوف الشعراء سید محمد نقوی سید سرسوئی کے سپرد کر دیا۔ سید سرسوئی عزیز لکھنوی کے شاگرد تھے۔ جوہر زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن زمینداری کے خاتمے نے قسم پرسی کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ فکر معاش نے انہیں سرسری ٹاؤن ایریا کی معمولی ملازمت کرنے پر مجبور کر دیا۔ آمدنی زیادہ نہیں تھی۔ اس دور میں مشاعروں اور مذہبی محفلوں سے اتنا نذرانہ حاصل نہیں ہوتا تھا جتنا آج کے شعراء حاصل کر لیتے ہیں۔ اس دور میں شاعری پیشے کے طور پر ذریعہ معاش بھی نہیں تھی، اور پھر ان کے مزاج میں بھی خودداری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ جوہر مالی طور پر بھلے ہی کلاش تھے، ذہنی اور فکری اعتبار سے نہیں، اس لیے قسم پرسی اور معاشی طور سے ہمیشہ ناآسودہ رہے۔ انہیں 2 ایسے حادثات سے گزرنا پڑا جن سے وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ گئے تھے۔ وہ اپنے والد کے سایہ شفقت سے بہت جلد محروم ہو گئے تھے، جس کا انہیں گہرا صدمہ تھا۔ دوسرا جذباتی حادثہ اس وقت گزرا جب ان کے بڑے فرزند کی ناگہانی موت ہو گئی۔ وہ 3 معصوم بچوں اور بیوی کا بوجھ ان کے کمزور کندھوں پر ڈال کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بیٹے کے غم سے وہ جیتے جی ابھر نہیں سکے۔ معاشی کمزوری اور اپنے چہیتوں سے بچھڑنے کا رنج و الم ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا۔ یہی درد و الم ان کی شاعری میں جھلکتا ہے، لیکن وہ نہ تو قنوطیت کا شکار ہوئے اور نہ ہی زندگی سے مایوس ہوئے۔ انہوں نے اپنی فکر کو ہمیشہ مثبت رکھا۔ یہی مثبت سوچ ان کی شاعری کا خاص عنصر ہے۔ وہ منفی میں مثبت کے پہلو تلاش کر لیا کرتے تھے۔ جوہر سرسوئی بنیادی اور فطری طور پر غزل ہی کے شاعر ہیں۔ جوہر کی شاعری عروض کے لحاظ سے نہایت پختہ، خیال آفرینی کے اعتبار سے دلنشین، زبان و بیان کے اعتبار سے سلیس اور شگفتہ، الفاظ کی نشست و برداشت کے لحاظ سے برجستگی لیے ہوئے ہیں۔ وہ حقیقی معنی میں سہل ممتنع کے شاعر ہیں۔ زبان کی شیرینی اور لہجے کی شائستگی ان کے ہر شعر میں رچی بسی ہوئی ہے۔ جوہر سرسوئی کی شاعری میں موت و حیات کا فلسفہ بھی ہے۔ اپنوں کے بیگانہ پن کا شکوہ بھی منہدم ہوتی ہوئی اقدار کا ماتم بھی ہے۔ اخلاقیات کا درس بھی ہے۔ ان کی معاشی کمزوری ہی تھی جس کے سبب ان کی زندگی میں ان کا کلام کتابی شکل میں شائع نہیں ہو سکا۔ اس دور کے اخبارات اور رسائل میں تو ان کا کلام شائع ہوتا رہتا تھا، بھلا ہو ادیبہ، محققہ اور مصنفہ کشور جہاں زیدی کا، جہاں انہوں نے سرسی کی خاک چانی اور ادب کے جوہر پاروں کو تلاش کیا اور ان کے کلام سے دنیائے ادب کو روشناس کرایا۔ کشور جہاں زیدی نے جوہر سرسوئی کی غزلوں کو آئینۂ جوہر اور ان کے قصائد کو افکار جوہر کے عنوان سے شائع کیا، لیکن جوہر سرسوئی کا پہلا بہت سا ایسا کلام ہے جو اب تک ادب کے شائقین کی نظروں سے اوجھل ہے۔ جوہر سرسوئی غزل کے ساتھ ساتھ قصیدے بھی بہت معیاری کہتے تھے۔ ان کے قصائد مذہبی نوعیت کے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی غزل کا رنگ غالب ہے۔ جوہر سرسوئی قصائد تمام شعری تر لوازمات کے ساتھ ساتھ نظم کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے ان کے نظم کردہ قصیدے ہیں۔ جوہر سرسوئی نے سلام، نوحہ، قطعات اور رباعیات بھی اسی قدر الکلام کے ساتھ نظم کیے جس طرح انہوں نے غزل اور قصیدے میں اپنی جوادت طبع کے جوہر دکھائے ہیں۔
شعر و سخن کے معاملے میں جوہر سرسوئی اسم باسمہ تھے اور اردو شاعری کا یہ جوہر 22 مئی 1985 کو منو مٹی تلے دب گیا۔ آج تک وہ اردو ادب کے ناقدین کی بے اطمینانی کا شکار ہے۔ جوہر سرسوئی کا شعری اثاثہ اردو ادب کا سرمایہ ہے۔ انہوں نے ناقدری کی شکار قصیدے کی صنف کو جو وقار بخشا وہ قابل ستائش ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو اسکالر جوہر سرسوئی کی حیات اور ادبی خدمات پر کام کریں۔